إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور حقیقی پالنہار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی محسن انسانیت امام کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ حضرات گرامی قدر، یہ 2023 کا یہ نیا سال جو اپنے ہر طرح کے امنگوں کے ساتھ ہمارے بیچ سایہ فغن ہے، اور در حقیقت ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو مہلت کی گھڑیاں دی ہیں، اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کا جو موقع دیا ہے، تو در حقیقت ہم سے اور آپ سے اور ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی سے۔ اس لیے ہمیں سال کے شروع میں ہی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی ہے اور لاہ عمل تیار کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یہ سال گزرے ہوئے سال سے بہتر ہو، خیر کے معاملے میں، صلاح اور نیکی کے معاملے میں، تقوی اور فلاح کے معاملے میں، یہ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی جو آیات میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ لیل کی آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نار جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ ہم آپ کو یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ شیخ عبد الباقی فواد کے رقم کے تحت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ نار کا تذکرہ قرآن مقدس میں 145 مرتبہ کیا، اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 145 مرتبہ دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ لوگوں، تمہارے لیے جو کتاب ہدایت ہم نے دی ہے، جس کتاب ہدایت کو ہم نے قیامت کے دن کے لیے تمہارے لیے مشعل راہ اور نمونہ بنایا ہے، اس کتاب کے اندر ہر ورق کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ عذاب جہنم کا تذکرہ اور اسی طریقے سے نار کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تاکہ دنیا کے انسان استقامت کے راہ پر گامزن ہو، دنیا کے انسان سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہوں سے پاک اور صاف رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، میں نے تم لوگوں کو جہنم کی دہکتی والی آگ سے ڈرایا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ایسی آگ جو شعلے مار رہی ہوگی، شعلے بھڑکا رہی ہوگی، لا يصلاها الا الاشقى، جس کے اندر وہی آدمی داخل ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی پاک صاف نہیں گزاری ہوگی، جس نے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک نہ رکھا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا قدم پھونک پھونک کر کے نہ رکھا ہوگا بلکہ بے لگام زندگی گزاری ہوگی، خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، شریعت اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق نہ ڈالی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا لا يصلاها الا الاشقى، کہ اس کے اندر بدبخت لوگ داخل ہوں گے۔ کیسا بدبخت؟ الذي كذب وتولى، کہ جس نے اس آخرت کے دن کو جھٹلایا، شریعت کو جھٹلایا، وتولى، اور نبی کی تعلیمات سے اعراض کیا، وسيجنبها الاتقى، اور ان قریب اس جہنم کی دہکتی آگ سے بچا لیا جائے گا اس آدمی کو جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس زندگی کے اندر اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ متقی تو ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اسے مال سے نوازا ہوگا، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہوگا تو وہ مال کو راہ الہی میں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتا ہوگا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر
کسی انسان کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا کہ وہ بدلہ دیا جائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ کہ وہ انسان مال بھی خرچ کرے، متقی بھی ہو، مال بھی خرچ کرے تو محض اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو انسان ایسا کرے گا ان قریب اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، روز قیامت جب انسان وہاں پہنچیں گے تو لوگ جو ہے جماعتوں میں ہوں گے، گروہ میں ہوں گے، جماعت در جماعت ہوں گے لوگ وہاں، اور در حقیقت دیکھا جائے تو وہاں دو ہی جماعت ہوگی، یا تو مجرموں کی جماعت یا تو غیر مجرموں کی جماعت، یا تو گناہگاروں کی جماعت یا تو پھر نیکوکاروں کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق۔ میرے بھائیوں، روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی، لوگ محشر کے میدان میں ہوں گے، وحشر کے میدان میں ہوں گے، اللہ رب العالمین لوگوں کے بیچ عدل فرمائیں گے، انصاف کریں گے۔ وہاں جب روز قیامت یوم یأتی، جب یوم یأتی لا تکلم نفس، وہ دن آ جائے گا جس دن کوئی نفس بات کرنے کی ہمت نہ کرے گا، کوئی انسان بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور وہ بھی انبیاء ہوں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا خوفناک منظر جب لوگ دیکھیں گے تو انبیاء بھی وہاں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اللہ آج تو مجھے بچا لے، اللہ آج تو مجھے بتا لے، اللہ بچا لے۔ میرے بھائیوں، تصور کرنے کا عالم ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جب جو انبیاء جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، جن کے درجات سب سے بلند ہو، لیکن اس قدر دلدوز منظر ہوگا، اس قدر خوفناک منظر ہوگا، اس قدر بھیانک منظر ہوگا کہ وہاں انبیاء بھی گھبرا جائیں گے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے دو گروہ ہوں گے، ایک شقی کا بدبخت کا گروہ ہوگا، ایک بدبختوں کی جماعت ہوگی، وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ، اور ان میں سے ایک نیکوکاروں کی جماعت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، رہے وہ لوگ جو بدبخت ٹھہرے، رہے وہ لوگ جو گناہگار ٹھہرے، رہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ نے ان لوگوں کو بدبخت کہا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور وہ لوگ جہنم کو جب دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک طرح سے آواز ایسی لوگ سنیں گے، ایسی چیخیں اور ایسی جو ہے گھبراہٹ والی آواز سن رہے ہوں گے جو انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو لوگ نیکوکار ہوں گے وہ تو بڑے مزے میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں استقبال ہوگا۔ یہ رہی بات دوسری طرف، اللہ نے فرمایا کہ جب وہاں لوگ جہنم کے دہانے پہ ہوں گے اور جہنم میں جب داخل ہوں گے تو بتائیے انسان کے اندر سب سے معزز چیز کیا ہے؟ پیشانی اور چہرہ ہے نا، پیشانی اور چہرہ سب سے معزز ہے، اسی لیے اللہ نے یہ پیشانی جھکانے کا حکم اپنے آگے دیا ہے، کسی اور کے آگے نہیں، کسی دیوی دیوتا کے سامنے نہیں، کسی مزار اور کسی پیر کے سامنے نہیں، بلکہ یہ سر جس کو جسم کے اندر سب سے محترم شان اللہ نے بنایا ہے، اس کو اپنے آگے جھکانے کا حکم دیا ہے دنیا انسان کو۔ لیکن اگر یہی پیشانی کہیں اور جھک جائے، یہی پیشانی کہیں اور جھک کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرے اور گناہ کے اندر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اسی کو سب سے پہلے داغیں گے، اسی کو وہاں رسوا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی ان آیتوں میں فرمایا اس آیت کے اندر کہ وہ دن یاد کرو جس دن لوگوں کو ان کے چہرے پلٹ کر داغے جائیں گے، ایک طرف جب اچھی طرح سے جل چکا ہوگا، چہرہ ہے نا یہ، جب ایک طرف جل جائے تو دوسری طرف اللہ پلٹائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے پلٹ کر داغے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی بات مان لی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور اللہ نے فرمایا
یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، صرف داغے ہی نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہرے کے بل گھسیٹا بھی جائے گا، چہرے کے بل اوندھے میں گرا کر کے لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کی وادی میں لے جایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ وہ دن ہوگا جس دن کے لوگوں کو آگ میں چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، ذوقوا مس سقر، اور لوگوں سے کہا جائے گا جہنم کی لپٹ، حرارت اور شدت عذاب کا مزہ سکو۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نبی کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ وہ نبی تو معصوم عن الخطا تھے نا، گناہوں سے پاک اور صاف تھے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو پیر مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، سوزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھول جایا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول، آپ ذرا بتائیں کہ اللہ نے آپ کو سارے گناہ معاف کر دیا ہے، سب کچھ بخش دیا ہے، اس کے باوجود آپ اس قدر محنت کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے بیان فرمایا تھا کہ عائشہ، کیا جس رب العالمین نے مجھے یہ مقام اور منصب عطا کیا ہے اس پروردگار کا میں شکر گزار نہ بنوں؟ میرے بھائیو، ذرا تصور کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں اس قدر لت پت ہیں، سراپا ہماری زندگی خطاؤں کے اندر، گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر عبادت کی جوت نہیں، عبادت کرنے کا جذبہ نہیں، جہنم سے معافی مانگنے کا سلیقہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی جاتی ہو جس کے اندر آپ نے جہنم کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جہنم کے بارے میں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ دنیا کے کس کونے میں ہیں؟ اپنے غریبان کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر معصیت کے اندر، کس قدر اللہ کی نافرمانی کے اندر، کس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہماری زندگی کٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہوش کا ٹھکانہ نہ لیں، ہم اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہ کر لیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ٹھکانہ ہے مجرموں کا، گناہ گاروں کا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس قدر نیکیاں کریں، اس قدر کوششیں کریں کہ ہمارے دامن گناہوں سے پاک اور صاف ہو، ہماری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو کر صاف ستھری والی زندگی گزرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں، اللہ نے فرمایا إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، یقیناً وہ شخص جو اپنے رب کے پاس آئے گا، رب کے پاس حاضر ہوگا اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو ایسے ہی آدمی کے لیے اللہ نے جہنم تیار کیا ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، اس جہنم کے اندر نہ تو موت مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، وہاں وہ موت کو پکارے گا لیکن نہ ہی وہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں گے مجرم کے حیثیت سے جو پہنچیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، اللہ ہماری زندگی ایسی گزار دے کہ جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو، آمین۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج عنق من النار یوم القیامہ لها عینان تبصران واذنان تسمعان، کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی، جہنم سے گردن نکلے گی، اور جن کی دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوں گے، جن آنکھوں سے وہ جہنم کی گردن دیکھ رہی ہوگی اور کانوں سے سن رہی ہوگی، وہ لسان ینطق، اور ایسی زبان بھی ہوگی اس گردن کے اندر جس سے وہ بات بھی کرے گی، یقول، اور وہ کہتی ہوگی وکلت بثلاثہ، وہ کہہ رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی میدان کے محشر میں کہ دیکھو مجھے 3 آدمی مجھے سونپا گیا ہے، 3 آدمی میرے حوالے کیا گیا ہے، بکل جبار عنید، ہر
जाबिर, हर जालिम और शरकस आदमी, वो बिकुल्लि मन दआ मा अल्लाह इलाहन आखर, और हर वो आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को माबूद मानता हो, अल्लाह ताला के साथ शिरक करता हो, अल्लाह के रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक ठहराता हो। आज मुसीबत आती है, इंसान से सब्र नहीं होता तो फट से दरगाह पे पहुंच जाते हैं, मजार पे चले जाते हैं। कमजोर अकीदा वाले, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। जब कभी जिंदगी के अंदर परेशानी आए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता मजबूत करना है, किसी और से नहीं। कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बिकुल्लि मन दआ मा अल्लाह इलाहन आखर, हर उस आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को माबूद भी मानता हो, किसी और को माबूद भी पुकारता हो, तो ऐसे आदमी को मुझे सौंपा गया है वो बिल मुसव्विरीन, और तस्वीर कशी करने वाले, तस्वीरें बनाने वाले। आज लोग, मुझे तो डर लगता है, लोग किस कदर सेल्फियां ले लेके देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छोड़े जा रहे हैं ना। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर भी मुआखजा करे, इस पर भी पूछे तुझे क्या जरूरत नहीं थी इसकी टिकटॉक बनाने की और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छोड़ने की। हाँ, कोई खैर की चीज हो, कोई अच्छी चीज हो तो बात वो महमूद है, लेकिन बेमतलब की चीजें बना करके दुनिया के अंदर फेमस होना और मशहूर होना, ऐसे लोगों को यहां से नसीहत हासिल करनी चाहिए। और जहन्नम की हौलनाकी का अंदाजा हम और आप इससे लगा सकते हैं कि इस कदर खतरनाक और भयानक मंजर होगा कि जहन्नम के अंदर आजाब के लिए अल्लाह ताला ने जो सांप बनाए हैं और जो बिच्छू बनाए हैं, हमारा और आपका क्या ख्याल है? अगर अफ्रीका के जंगलों का सांप हम अगर मोबाइल में देखते हैं तो, और म्यूजियम के अंदर जब कभी हम देखते हैं तो इतना खतरनाक रहता है, रोंगटे खड़े हो जाते, होते कि नहीं होते? कभी जरा सांपों को देखिए तो अजीब और गरीब किस्म की, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देख करके, जो कि मोबाइल में हमारे सामने नहीं है। आप तन्हाई में कभी देखें, तसव्वुर करें तो आप वो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या ख्याल है, जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ने मुजरिमों के लिए जो सजा के तौर पर बनाया, वो सांप और बिच्छू का घर है वो जहन्नम। सांप कद में ऊंट के बराबर होंगे। ऊंट को देखा है? ऊंट, मिसालें दी जाती है अरबी के अंदर, अरबों के वास्ते ऊंटों से बहुत सी मिसालें दी गई शरीयत के अंदर। कहा सांप का कद जो होगा वो जसामत में ऊंट के मानिंद होंगे और बिच्छू कद में खच्चर के मानिंद होंगे। खच्चर जो गधे से बड़ा थोड़ा जानवर होता है, घोड़े से छोटा, खच्चर के मानिंद होंगे। मेरे भाइयों, क्या ख्याल है? इंसान अगर इसको करीब से देख ले, इंसान करीब से ऐसी चीजों को देख ले, तो मैं समझता हूं, और कुरान और हदीस के अंदर जो अल्लाह ताला ने जहन्नम के अजाब पर मुख्तलिफ ताबीरात और मुख्तलिफ चीजों से जो बयान किया है, इंसान अगर उस पर गौर करे ना तो इंसान बेहोश हो जाएगा, इंसान को गशी तारी हो जाएगी, इंसान अपने आप में नहीं रह पाएगा। लेकिन चूंकि हम कुरान को पढ़ते हैं उसको समझते ही नहीं, हम हदीस को पढ़ते हैं उसको समझते ही नहीं, और सही जो ताबीर है यानी वो कैफियत हमारे अंदर नहीं पैदा होती जो हमारे असलाफ के अंदर हुआ करती थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जहन्नम की आयतों को पढ़ते हुए बेहोश हो जाया करते थे। मेरे भाइयों, सलफ सालिहीन में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम बड़ा मारूफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपनी बीवी के गोद में सर रख करके आप लेटे हुए थे। अचानक लेटे हुए हैं, आंखें जारों के तार रोने लगती हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा के बीवी देखती हैं कि मेरे शोहर नामदार के आंखों में आंसू है, आज मेरे शोहर को क्या हुआ है कि रोए जा रहे हैं। वो भी रोने लगती है। हजरत अब्दुल्ला पूछते हैं कि बता तुझे क्या हुआ, कौन सी चीज तुझे रुला रही है? वह उनकी बीवी कहती है कि मैंने आपको रोते हुए देखा, जारों के तार आप रोए जा रहे हैं, मैं भी अपने आप में रोक न सका और मेरी आंखें भी रो पड़ी। वो कहते हैं कि मैं ये सोच करके बीवी के गोद में लेटा हुआ है। इंसान आज बीवी के पास होते हैं तो कभी आखिरत का तस्वुर नहीं, दुनिया की मस्तियों में होते हैं, बस दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। बीवी के पास है, गोद में सर रखे हुए हैं, आलम क्या है, रोए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि क्या वजह है? कहा कि मुझे कुरान की आयत याद पड़ती है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया के लोगों, तुम सबको जहन्नम के ऊपर जो पुल बनने वाला है,
جنت کے اوپر جو پول ہے اس پول کے اوپر تم سب کو گزر کر کے جہنم کے اوپر جو پول ہے اس پہ گزر کر کے جنت میں تم کو پہنچنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پل میں پار نہ ہو سکوں, اس پل سے میں گزر نہ سکوں اور میں جہنم میں گر جاؤں. یہ تصور ہے ہمارے اسلاف کا, یہ تصور ہے صحابہ کا. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کبھی تصور بھی نہیں کرتے, کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے, اور کبھی ہماری آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی نہیں ہیں. میرے بھائیوں, یہ جہنم کی ہولناکی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا, لو ان حجرا مثل 7 خلیفات القی عن شفیر جہنم. کہا کہ اگر کوئی پتھر ہو جو 7 موٹی اونٹنیوں کے مانند ہو, ایک اونٹ کئی کنٹل کے ہوتے ہیں, تو 7 اونٹ کے مانند, یعنی بھاری بھرکم پتھر ہو, اس کو جہنم کے کنارے سے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, ڈال دیا جائے, پھینک دیا جائے, تو نبی فرماتے ہیں کہ ہوا فیہا 70 خریفہ, اور وہ 70 سالوں تک اس کی وادی میں گرتا چلا جائے وہ پتھر, لا یبلغ قعرہا, تو وہ لا یبلغ قعرہا, وہ اس کی تہ تک پہنچ نہ پائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے وہ جہنم کس قدر گہرا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کی گہرائی کتنی ہے کہ بھاری بھرکم پتھر کو چھوڑا جائے, اور وزن میں جتنی کوئی چیز بھاری ہوتی ہے نا, وہ گرنے میں اتنی رفتار بنتی چلی جاتی ہے. 7 اونٹنیوں کے مانند بھاری بھرکم پتھر ہو, جہنم کے کنارے سے اس کو چھوڑ دیا جائے تو 70 سالوں تک وہ گرتا چلا جائے گا وہ پتھر, لیکن پھر بھی اس کی تہ تک پہنچ نہ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, چند صحابہ بیٹھے تھے, کہ اتنے میں ایک زوردار آواز سنائی دی. ایک زوردار آواز سنائی دی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے اصحاب جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے, یہ کیسی آواز ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ. کہا یہ ایک ایسے پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا ہے. یہ ایک ایسے پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا. فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ, اور آج وہ پتھر جا کر کے نیچے جا کر ٹک سے لگا ہے, اور اسی کی آواز کس قدر بھیانک ہے. اللہ کے حتی انتہا الی قعرہا, یہاں تک کہ وہ اپنی آخر وہ جہنم کی تہ میں پہنچ گیا وہ پتھر. میرے بھائیوں, جہنم ہمارے اور آپ کے گھات میں ہے. ہماری اور آپ کی زندگی اگر یوں ہی سستی میں کٹ گئی, غفلت میں کٹ گئی, تو یقین جانیے کہ ہم گھات میں پھنس جائیں گے. گھات جانتے ہیں نا, شکاری جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو چھپ کر کے بیٹھتا ہے تاکہ کہاں ملے میں دبوچ لوں. یہ جہنم بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے گھات میں ہے کہ ہم سے کہاں کمیاں ہو جائے, کہاں کوتاہیاں ہو جائے, اور اسے موقع ملے وہ دبوچ لے اپنے اندر. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا. کہا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً جہنم گھات میں ہے. ان جہنم کانت مرصادا, یقیناً جہنم تمہارے لیے گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. للطاغین مآبا, وہ جہنم تو شرکسوں کا ٹھکانہ ہے, گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے, نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا, اس جہنم کے اندر وہ مدتوں پڑے رہیں گے, ہمیشہ ہمیش ان لوگوں کے لیے وہی ٹھکانہ رہے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ اس کے اندر وہ برد کا ذائقہ محسوس کریں گے اور نہ ہی وہ اچھی پینے والی چیز پائیں گے. الا حمیما وغساقا, مگر یہ کہ ان کو جو چیز پینے کے لیے دیا جائے گا اور جو چیز ان کو ملنے والی ہے وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. وغساقا, اور یہ پیپ اور خون ملے ہوئے جہنمیوں کے جلن سے بہ کر نکلنے والا پیپ لوگوں کو پلایا جائے گا. یہ تو پینے کی چیز رہی. ذرا تصور کیجئے انسان پی سکے گا؟
نہیں نا, انسان پی نہیں سکے گا. اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ میں خطبہ پچھلے جمعہ کے اندر بتایا تھا, وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پینا چاہے گا, وہ بمشکل اتارنا چاہے گا, لیکن پھر بھی گلے کے اندر وہ چیزیں اٹک جائیں گی. یہ تو رہی پینے کی بات. اور صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید. یہی نہیں بلکہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا, اور وہ بھی پانی اس قدر شدید گرم ہوگا کہ انسان کے اوپر جب ڈالا جائے گا نا, اور انسان اپنے منہ سے جب اتارے گا تو صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر کی چیزیں جو بھی اتڑیاں ہیں اور جو بھی آتے ہیں ساری چیزیں لے کر کے اس کے پاخانے کے راستے سے نکل پڑیں گے. ذرا سوچئے کس قدر تکلیف دہ منظر ہوگا, کس قدر شدید اور شدت کا عالم ہوگا کہ انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, کہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. یصہر به ما فی بطونهم والجلود, اور پھر ان کے پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب الگ کاٹتے ہوئے, سب آنتوں کو کاٹتے ہوئے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیں گے. اور میرے بھائیوں ان کو ساتھ ہی ساتھ ہتھوڑے سے بھی مارا جائے گا. ایسا نہیں کہ صرف یہی گرم اور آگ کا ہی عذاب ہے, بلکہ وہاں مختلف قسم کے عذابیں ہیں. اور اس پر ایک یہ ہوگا کہ انسان کو ہتھوڑے سے مارا جائے گا. اور میرے بھائیوں اور صرف یہ کہ جہنم کا یہ عالم ہوگا کہ جہنم اس قدر عذاب دینے کے باوجود بھی وہ جہنم تھکے گی نہیں, بلکہ جب مجرموں کو دیکھے گی تو دیکھ کر کے ہی وہ بھیانک رخ اختیار کر لے گی. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان وہاں جہنم میں جب پہنچے گا تو دیکھیے سزا تو سزا وہ ہے نا. آج انسان کو اگر گرم پانی ڈال دیں گے, جتنا انسان برداشت نہ کرے اس سے زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا, یہاں انسان مر جائے گا, انسان کی موت ہو جائے گی نا. لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کو اس قدر سزا دیں گے کہ وہاں انسان موت کو پکارے گا. اتنی تکلیفوں کے باوجود, اتنی شدتوں کے باوجود, اتنی سختیوں کے باوجود وہاں موت کو پکارے گا. اور انسان وہاں چاہے گا کہ کاش میں آج مر جاؤں اور میرا نام و نشان مٹ جائے, میں ختم ہو جاؤں, صفحہ ہستی سے مٹ جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں موت اسے آئے گی نہیں. موت انسان پکار رہا ہوگا وہاں, لیکن موت آئے گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیتوں کے اندر اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, کہ جب لوگوں کو جہنم دیکھ لے گی من مکان بعید, دور سے ہی, سمعوا لها تغیظا وزفیرا, تو لوگ اس جہنم کی ایک خطرناک آواز کو سنیں گے. وہ جہنم غصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی اور ایسی چیخ اور چلا رہی ہوگی کہ انسان اس کا چیخ سنتے ہی انسان کے کان کے پردے پھٹ پڑیں گے. اللہ نے فرمایا اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین, جب انسان کو وہاں جہنم کے اندر ایک تنگ جگہ کے اندر ڈالا جائے گا باندھ کر کے. ایسا بھی نہیں, بات بتاؤں, انسان کو جب کوئی تکلیف دے, مثال کے طور پر یہاں معلمات ہیں, اگر کسی بچی کو اگر 2 ڈنڈی مار دے, معلم جب مارتے ہیں کسی بچی طالبات کو سزا کے طور پر, دشمنی تو ہوتی نہیں ہے, معلم کس لیے بچوں کو مارتے ہیں, کبھی سختی کرتے ہیں تاکہ اس کو بہتر بنا دے, اس سے اس کی کمیوں کو دور کر دے اور وہ ایک بہتر آگے چل کر کے ایک بہتر انسان بن جائے. نہیں تو ذاتی طور پر کوئی دشمنی ہوتی نہیں ہے. تو اس غلطی پہ جب انسان کو سزا ملتی ہے تو انسان کو 2 ڈنڈے پڑتے ہیں, ہاتھ ہلانے لگتا ہے, ہلاتا ہے نا انسان, چوٹ لگتی ہے تو جہاں بھی چوٹ لگے انسان کچھ تو کرتا ہے, حرکت کرنے لگتا ہے انسان. یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس سے تکلیف کم پڑے, تکلیف کم ہو جائے. لیکن جہنم میں کیفیت یہ ہے کہ عذاب دیا جا رہا ہے, سزا مل رہی ہے, لیکن اس کو باندھ کر کے رکھا گیا, اور وہ بھی تنگ جگہ میں جہاں انسان ہل بھی نہ سکتا ہو. ذرا تصور کیجئے کیا عالم ہوگا. وہاں سزا دی جائے اور ہلنے کی بھی سکت نہ ہو, باندھ دیا گیا ہو اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منها مکانا ضيقا, جب لوگوں کو اس تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا مقرنین, اس حال میں کہ وہ باندھے ہوئے ہوں گے, دعوا هنالک ثبورا, اس وقت وہاں وہ ہلاکت کو پکارے گا, اس وقت وہاں وہ موت کو پکارے گا. اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہوگا
کہ لوگوں آج کے دن تم ایک موت کو نہ پکارو، آج کے تم ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ایک موت کو نہ پکارو، بلکہ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ بہت سے موتوں کو پکارو، اور لاکھ تم موت کو پکارتے چلے جاؤ، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جنتی اور جہنمی دیکھ چکے ہوں گے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو وہاں دونوں کو بلایا جائے گا کہ جنتیوں ادھر آؤ، جہنمیوں ادھر آؤ، دونوں آئیں گے اور موت کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، دونوں کو پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا ہے، پہچانتے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے ہاں رب یہی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو ذبح کر دیا جائے، موت کو بھی وہاں موت دے دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان سنا دیا جائے گا، اے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر کے جنتی کی خوشیوں میں اور خوشی بڑھ جائے گی، ان کے چہروں کی مسکراہٹ پہ چار چاند لگ جائے گا اور وہ لوگ خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ لیکن جہنمی یہ عالم کو دیکھ کر کے اب ہم کو مرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر مایوس اور حزن و غم میں اس طرح مبتلا ہوں گے جس سے پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ایک موت نہیں، ہزاروں موت پکاریں گے، انسان مرے گا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو رہی بات سزا کی، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وہاں تیار کیا ہوا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگاروں کے لیے زقوم کا کھانا ہے، زقوم کے درخت کا کھانا ان لوگوں کو ملے گا جو گناہگار ہوں گے، کالمہل یغلی فی البطون، اور وہ صفت میں پگھلے ہوئے تانبے کے مانند۔ پگھلا ہوا تانبا دیکھا ہے؟ سونار جو لوگ زیور بناتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کے دیکھیے کبھی، اللہ نے فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند، جب اس کے اوپر آگ چھوڑی جاتی ہے تانبے کے اوپر تو وہ کس طریقے سے ابل رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ پگھلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر بھی وہ زقوم جو ہے اسی طرح سے پگھل رہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم کھانا جو کھاتے ہیں تو کبھی تیکھا، کبھی پھیکا، کبھی کھٹا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کے درخت سے ایک قطرہ اس قدر کڑواہٹ اور اس قدر شدت ہے اس کے اندر کہ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس روئے زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اس روئے زمین کے اوپر اس کو ایک قطرہ گرا دیا جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَائِشَهُمْ، تو لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے، لوگوں کی زندگی سے ساری لذتیں غائب ہو جائیں، ساری لذتیں ختم ہو جائیں، ساری لذتیں وہ فساد کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے یہی کھانا ہی ہوگا، جس کے لیے یہی پینا ہوگا، وہ سڑا جہنمیوں کا پیپ جس کے لیے پینا ہوگا اور جس کے کھانے کے طور پر یہ زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کانٹے دار کھانا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے جو مجرم ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ کھانا ان کو نہ موٹا کرے گا اور نہ اس کے بھوک کو مٹائے گا، بلکہ انسان کی زندگی اور مجرم کی زندگی وہاں روز قیامت اسی کیفیت میں گزر رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے دنیا کے لوگوں، تم کو جو یہ زندگی ملی ہے، ہم کو یہ زندگی ملی ہے، میری ماں اور بہنوں آپ کو بھی زندگی ملی ہے، اس زندگی کی قدر کیجئے۔ اور اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے قوا انفسکم، اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے آج بھی نصیحت ہے، آج بھی ہمارے لیے سویرا ہے، سنہرا موقع ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانیے ہمیں پچھتانا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر
سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ آج اس خطبے کے اندر ہم نے بیان کیا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، بعدہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تیرے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔